اور ابھی مسجد میں ہوتے ہیں، جنازہ ہوتے ہی فوری اعلان ہوتا ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، کل شریف کا ختم کل اتنے بجے مسجد میں ہوگا، یہ قبر پہ بھی اعلان ہوتا ہے، لہذا شرکت فرما کے ثواب دارائن حاصل کریں۔ حضرات جانے والا تو چلا گیا ہے، زندگی سے موت کے مرحلے دیکھ گیا ہے، اب تیری میری ذمہ داری کہاں ہے؟ جاؤ، مناظر نہیں ہوں، زیادہ لمبی چوڑی بحثوں کا قائل نہیں، چیلنجز کا قائل نہیں، لیکن ایک بات کہنے لگا ہوں، ساری زندگی تیرے لیے پڑی ہے، تفسیر کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں اٹھا کے پڑھ اور کھنگال، دنیا کی لائبریریاں ڈھونڈ مار، صرف ایک اعلان دکھا دے، مینیو وینیو تو بعد کی بات ہے، کہ محبوب کی زندگی میں اہل بیت کے 8 افراد اللہ کو پیارے ہوئے، آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ، بیوی سیدہ زینب بنت خزیمہ، آپ کا بیٹا قاسم، بیٹا ابراہیم، بیٹا عبداللہ، آپ کی بیٹی زینب، آپ کی بیٹی رقیہ، آپ کی بیٹی ام کلثوم، یہ 8 لوگ اللہ کو پیارے ہوئے، اور پیغمبر کو تو ثواب اور اجر کی اتنی ضرورت کہ قیام کرے، قدموں پہ ورم پڑ جائیں، صحابہ سوال کریں اور آپ کہیں افلا اکون عبدا شکورا، آپ کو ثواب اور اصال ثواب کی ضرورت نہیں تھی، مگر آپ نے یہ نہیں کیا جو آپ کہتے ہیں، جو میں کہنے لگا ہوں سنیے، ساری دنیا کے سارے مسالک اکٹھے ہو کے سر جوڑ کے بیٹھ جائیں، جتنی لائف باقی ہے عربی زبان کے اندر محبوب کی زبان سے ایک صحیح سند کے ساتھ ایک روایت ایسی پیش کر دے کہ جس میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہو کہ حضرات کل اتنے بجے شہر مدینہ میں میری مسجد نبوی میں میرے ان عزیزوں کے اصال ثواب کے لیے یہ کل شریف کا ختم ہوگا، سارے شریک ہوں اور ثواب دارین حاصل کریں، ایک اعلان تو دکھا دے، باقی زندگی کے کل 40 میں کر دوں گا۔ اگر نہ ملے تو دعوت یہ نہیں وہابی ہو جا۔ آج کی اہل حدیث کانفرنس کہتی ہے کہ جس کا کلمہ پڑا ہے اس کی سیرت کو اپنانے والا بن جا، نہیں ہے کل، نہیں ہے یہ تیجا ساتہ 10واں 40واں، تیری میری ایڈیٹنگ ہے، یہ ہم نے پیوند لگائی ہے، دین کے اندر اضافے کیے، نہیں ہے تیرے مصطفیٰ کے دین میں ایسا کچھ۔ اور میں اپنے ننیال اور ددیال کو چونکہ بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں، اور میری زندگی کا آغاز یہ مت کہے کہ میں کر نہیں سکتا، کر لوں گا، دلیل لانا تیرا کام ہے، کرنا میرا کام ہے۔ میں سب سے پہلے جس دن اسکول گیا تو استاذ دیوبندی تھا، جاتے ہی باقی لڑکوں کے بھی، میرے بھی ایک بوری رکھ دی، وہ چھوٹی سی سفید کپڑے کی بوری تھی، کندھے پہ رکھی، ہمیں ایک گھر جانے کا حکم ملا، ساتھ استاذ جی چلے، پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو لائنیں بن گئی، بوریاں کھولے گئی، ڈھیر لگ گئے، بیچ میں کھجوروں کی گٹھلیاں تھیں، ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے گننی شروع کر دی، اٹھا کے یہاں رکھنی اور کچھ پڑھنا، منہ ہلانا شروع کر دیا۔ میں تو نیا گیا تھا کھیتی باڑی سے پہلے دن، میں چپ کر کے بیٹھا ہوں، سب کے منہ دیکھ رہا ہوں۔ وہ جن کی اماں فوت ہوئی تھی نا چودھری صاحب کی، وہ استاذ جی کو کہتے ہیں، استاذ جی کوئی چوہر تو گھنا ہوا جڑے پڑھنا، کہ کیا پڑھ دے نہیں بیٹھے، کہ وہ دیکھو وہ جڑا چوہر بیٹھے نا وہ نہیں پڑھدا بیٹھا، وہ چپ کرتے بیٹھے۔ استاد جی میرے پاس آئے، کہنے لگے پتر تو نہیں بھی پڑھدا؟ میں کہ استاد جی میں نہ آیا، میرے کو پتہ نہیں کیا پڑھنے، کہ وہ نام مراد آتے کو پتہ کوئی نہیں کیا پڑھنے، تا کم از کم لوڈتا بیٹھا، لوڈتا بیٹھا۔ آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ حالتا بیٹھا۔ بس یہی بات ہے، یہی دین ہے۔ میں چوک کمہارا سے گزر رہا ہوں، گاڑی میں بیٹھا ہوں، ونڈو سائیڈ پہ ہوں، دکان کا افتتاح تھا اور وہاں بچے سپارے پڑھ رہے ہیں، یہ ملتان، کوئی دور کی بات نہیں کر رہا۔ اب بچوں نے دیکھا کہ گاڑی میں مولوی بیٹھا ہوا ہے، سر پہ ٹوپی ہے، تو میری طرف دیکھنے لگ پے، میں نے ہیلو ہائے کیا تو وہ بھی خوش ہو کے ہیلو ہائے کرنے لگ گئے۔ قسم اٹھا کے اگر دین بیچنا جائز ہوتا تو میں آج کہتا کہ حلفاً انہوں نے سپارے الٹے پکڑے ہوئے، مگر مسلسل ہلی جا رہے تھے، لوڈتا بیٹھا۔ کیا یہ دین ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ سیرت ہے؟ او اللہ کے بندے، تو نے پھوڑی پہ بیٹھ کے کہا
فاتحہ ہو جائے. جب فاتحہ کا ٹائم تھا اس وقت کیا تھا؟ اب فاتحہ پڑھے گا. تیرے نبی نے جو یہاں دعا پڑھی ہے، جو سیرت ہے، میرا پورا 1 سال کا سروے ہے، ٹیسٹر لگاتا رہا اور صرف مولویوں کو لگائے، عام بندے کو نہیں، مولویوں کو لگائے اور پوچھا کہ یار پھوڑی تے کی پڑھنا چاہیے دا پا جی، جو دل چاہے اتھے کیڑا کوئی ویندا ہے. سارے نے ہاتھ چکنے نے، تسی بھی شروع ہو جاؤ، ایک منہ تے ہاتھ پھیرو، دوجا بھی پھیر لو، اینڈ پہ زور سے کہہ دینا لا الہ الا اللہ. بس یہی. نہیں مولانا، پھوڑی کے اوپر کوئی دعا بھی ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، امام مالک نے، امام شافعی نے، امام احمد نے، امام جعفر صادق نے، کسی نے سکھائی پڑھائی ہو؟ پتہ نہیں جی. تو پھر یہ وہابیوں کے خلاف آپ کیوں بولتے ہیں جناب یہ دعا نہیں مانگتے، دعا کے منکر ہیں؟ میں نے تو ان کو دیکھا ہے سنت کے مطابق پڑھتے ہیں. وہ کیا ہے جی، سنت میں کوئی دعا ہے؟ جی ہے. ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب عظم اللہ اجرک واحسن عزاک وغفر لمیتک. جو تیرے پیغمبر نے اس وقت تعزیت، حوصلے اور سہارے میں دعائیں مانگی ہیں وہ تجھے یاد ہی؟ بنا امتی پھرتا ہے، کرتا مناظرے پھرتا ہے، چلائے ہوئے مباحثے ہیں اور لوگوں پہ کفر کے فتوے ہیں، تان و تشنیع ہے. کبھی تو غور کرے گا نا، کبھی تو دیکھے گا. اللہ کے بندو، آج کی کانفرنس تانے نہیں دے رہی، کہتی ہے اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان بناؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. مرضی کے فیصلے نہیں، مرضی کی رائے نہیں، اللہ اور اس کے رسول اور کتاب اور سنت سے پوچھ کے بلاتی ہیں موجیں کے دریا میں اترو. کہاں تک چلو گے کنارے کنارے؟ میں نے بھمر کو روند کے موتی کما لیے، تو خوش ہو کے رہ گیا ساحل کی جھاگ پر. حضرات، خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ جو زندگی باقی ہے اس میں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، جو جوان ہو رہے ہیں، جو بزرگ بن رہے ہیں، جو فوت ہو رہے ہیں، جو قبروں میں جا رہے ہیں، جن کی پھوڑیوں میں بیٹھتے ہیں، جن کی تعزیت ہو رہی ہے، اپنی زندگی میں عقیدے کو بھی، عبادات کو بھی، معاملات کو بھی، خالق اور مخلوق کے ساتھ لین دین کو جو ہے وہ سنت کے مطابق کر لیجئے. اللہ آسانی کر دے گا، دنیا بھی اچھی کر دے گا، عقبہ بھی اچھی کر دے گا.